شان کی سنا حضور دیا سب نے عطا حضور دیا اور سونا ساری حیاتی لنگ چلیے اے سونا ساری حیاتی لنگ چلیے اے تک تک حضور دیا اے تک تک حضور دیا اے سب نے ادا حضور دیا اے شان کی سنا حضور دیا اے شان کی سنا حضور دیا اے سب نے عطا حضور دیا الحمد لوليه صلاة والسلام على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست حمد و صلاۃ کے بعد آباب ذی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا گو ہوں رب کائنات خالق ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر کہ مالک کون و مکان کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو ہماری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ خالق ذوالجلال نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً مساجد وہی تعمیر کر سکتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر اور یوم قیامت پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہوں، وہی جو ہیں وہ مساجد کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور ان کا ارادہ بھی یہی ہو کہ وہ نماز کو قائم کریں، وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے والے ہوں، اور لم یخشى الا اللہ، اور فقط وہ ڈرنے والے بھی اپنے مولا سے ہوں۔
تو خالق ذوالجلال نے جب قرآن مجید کے اندر مسجد کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ خالق ذوالجلال نے 5 چیزوں کا بیان کیا ہے کہ تعمیر وہ کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو خدا کو ماننے والا ہو، جو اللہ کی توحید کا قائل ہو، رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، والیوم الآخر، اور دوسری چیز رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی کہ وہ کیا ہو، وہ یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہو، اس کا یقین، اس کا ایمان ہو کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کے میرے ایک ایک کام کا جو ہے وہ حساب ہونا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جاؤں گا، نیکیوں کا بدلہ، خدا نہ کرے برائیاں ہوں تو ان کا بدلہ، یا رب کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش جو ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ اور تیسری بات فرمائی واقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو۔ مسجد کو بنانے کا مقصد یہ ہو کہ اسے پتہ ہو کہ یہ وہ میں گھر بنا رہا ہوں جہاں اللہ کی بارگاہ میں مسلمان آ کے سجدہ ریز ہوں گے، جہاں مسلمان آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکائیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے عجز، تذلل اور عبدیت کا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ اور اگلی بات فرمائی وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دینے والا ہو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ادھر تو مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، نفلی صدقات کے ڈھیروں پہ ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، اور فرضی صدقات، زکوٰۃ جیسی چیزیں وہ ویسے کی دھری رہ جائیں، وہ ادا ہی نہ کی جائیں۔ تو فرمایا وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں، اپنے فرائض، مالی فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، پھر جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا گھر بنائیں۔ وَلَمْ يَخْشَى، اور 5ویں بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ بندہ فقط اپنے مولا سے ڈرتا ہو اور کسی سے نہ ڈرے۔ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اگر خوف ہو تو رب کا ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے، میں نے اس کی بارگاہ میں روبرو جانا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے پھر وہی پکے اور کامل ہدایت والے ہیں جو اللہ کا گھر بناتے ہیں اور پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ایمان باللہ پہ قائم ہیں، اور اس کے ضمن میں ایمان بالرسالت پہ بھی قائم ہیں، اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ان کا یقین ہو، ایقان اور ایمان ان کا پختہ اس بات کے اوپر ہو کہ ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو مسجد وہ مسلمانوں کا ابتدائی اور انتہائی اہم مرکز ہے جس کو سب سے پہلے قائم کیا گیا۔ پوری دوسری اقوام اور ملل کے اندر، ادیان کے اندر، ورلڈ وائڈ آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے یہ کسی علاقے، کسی نئے حصے، زمین کے حصے پہ تجارت کی غرض سے جائیں، یا ویسے سکونت کی غرض سے چلے جائیں، یا جہاد کی غرض سے جائیں، کسی بھی مقصد کو لے کے جائیں اور وہاں یہ کچھ عرصہ رک جائیں، سٹے کر لیں، تو باقی اقوام اس بات کو مانتی ہے کہ مسلمان اور کچھ بنائیں یا نہ بنائیں، اللہ کا گھر وہاں سب سے پہلے بناتے ہیں۔ یہ عبادت کی جگہ کو، سجدگاہ کو سب سے پہلے تعمیر کرتے ہیں، سب سے پہلے بناتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی عبادت اور بندگی کے بغیر نامکمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے بغیر ایک مومن کی زندگی نامکمل ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ یہ زندگی ہمیں ملی اس لیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مالک کائنات خود بھی تو ارشاد فرما رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو فقط ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لے یعبدون، کہ وہ میری بندگی کرنے والے ہوں، مجھے سجدہ کرنے والے ہوں، میری بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہوں۔ تو رب کائنات
جب آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے تو مومن مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں باقی اقوام اور باقی قومیں اس بات کو خود آن کرتی ہیں، مانتی ہیں، اقرار کرتی ہیں کہ اور کچھ بنائے نہ بنائے رب کا گھر ضرور بناتے ہیں۔ اپنا گھر بنے یا نہ بنے، اپنی جھونپڑی کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو، اپنا مکان تعمیر ہو یا نہ تعمیر ہو، لیکن رب کا مکان جیسے بھی ہو یہ ضرور بناتے ہیں، یہ مسجد کو وہاں بناتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ البیت فی الجنہ، کہ جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی اور رضا اور اللہ کے راضی ہونے کے لیے مسجد بناؤں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، رب کائنات اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا اعلیٰ گھر اس بندے کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو واحد مکان، ہر مکان انسان تعمیر کرتا ہے، انسان عجب عجب نقشوں کے عجیب عجیب طریقوں سے گھر بناتا ہے، لیکن وہ ہر گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، قابل اجر نہیں رہتا۔ فقط ایک گھر ہے جس کو بنایا جائے تو اس کے بدلے میں رب کائنات اس سے بھی کئی گنا اعلیٰ گھر دیتا ہے، اور اس گھر کا نام مسجد ہے۔ بابا صاحب فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں نا کہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اساردے بھی گئے، کوڑے سودے کر کے خود قبری جا پے۔ باقی جو کچھ بھی بنائے انسان سارا کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ مکان انسان بناتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے مکین بدل جاتے ہیں، اس کے اندر رہنے والے بدل جاتے، بنا کے کوئی جاتا ہے، بسا کوئی رہا ہوتا ہے، محنت کسی نے کی ہوتی ہے، سکون کوئی کر رہا ہوتا ہے، جد و جہد سٹرگل کسی نے کی ہوتی ہے، راحت اور آرام کوئی وہاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر گھر یہیں رہ جاتا ہے، ہر چیز، ہر اینٹ لگائی گئی اپنے گھر اور مکان والی یہیں رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد پہ ایک ایک لگائی ہوئی اینٹ یہاں مٹی کی لگائی جاتی ہے، وہاں سونے اور یاقوت کی بن جاتی ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں زبرجد یاقوت اور مرجان کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات سے مزین اور مسجع مکان انسان ایک بندہ مومن کے لیے بناتا ہے، جو دنیا میں اس جہان میں رہ کے اللہ کے لیے مسجد اور اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو رب کا گھر بنائے، رب کائنات اس کا بدلہ اسے جنت میں عطا کر دیتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب اس دور کے اندر وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھر کی نوکری کرتے ہیں، مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، اپنا وقت اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر صرف کر رہے ہیں، مسجد کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحات جو مسجد کی تعمیر میں گزرتے ہیں، وہ گھڑیاں جو اللہ کے گھر کے بنانے میں گزر جاتی ہیں، وہ اللہ کی محبوب ترین گھڑیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ وقت نیکی ہی نیکی کے اندر لکھا جاتا ہے جو بندہ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہی اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں رب کی جائے، مسجد میں اللہ اللہ کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، رب کائنات کے نام کی مالا جپی جائے، رب کائنات کا ذکر وہاں کیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں رب کائنات اس شخص کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے بھی رب کائنات جنت کے اندر محلات کو تعمیر کرتا ہے۔ کون سا شخص جو اللہ کی یاد کے لیے اللہ کا گھر بنائے، جو مسجد کو تعمیر کرے فقط اس لیے کہ یہاں دوسرے آ کے رب کریں گے، یہاں دوسرے آ کے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کریں گے،
بنا کوئی رہا ہوتا ہے، ذکر وہاں دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے آ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ رب بنانے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، جنت کے اندر محلات اس کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کو مسجد میں جائے، صبح بھی مسجد میں جائے، شام بھی مسجد میں جائے، کس لیے کہ میں وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، میں بندگی اور عبادت کروں، تو میرے آقا فرماتے ہیں رب کائنات اس کے لیے صبح بھی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے، شام کو بھی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ وہ مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ بندہ صبح بھی رب کے گھر میں آئے، شام کو بھی آئے، تو رب کائنات اس کا میزبان بن جاتا ہے، وہ رب کا مہمان ہوتا ہے۔ اور ہر میزبان مہمان کی قدر اپنی وسعت اور اہمیت کے مطابق کرتا ہے، اپنی حیثیت اور مالی کیفیت کے مطابق کرتا ہے۔ جتنا تگڑا میزبان ہوگا اتنا زیادہ ہی انتظام بھی کیا جائے گا، اتنا زیادہ آنے والے کے لیے پروٹوکول کا ارینج بھی کیا جائے گا، آنے والے کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس خوش نصیب بندہ مومن کا میزبان اس کا خدا ہو، اس کا مولا ہو، اس کا رب ہو، اندازہ لگائیے جس کا میزبان اتنا اعلیٰ ہوگا وہ مہمان کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ مہمان کتنی عزت اور شرف کا مالک ہوگا، کتنے وقار کا مالک ہوگا جس کی میزبانی رب کرے، جس کا میزبان ہو اس خدا بن رہا ہو۔ فرمایا صبح بھی مسجد میں جایا کرو، رب تمہارا انتظار کرتا ہے، شام کو بھی جایا کرو، رب تمہارا میزبان بن کے انتظار کرتا ہے۔ جس نے اللہ کے دسترخوان سے، اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کو لینا ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ سے شفاؤں کو لینا ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ سے دنیا کا رزق لینا ہو، جس نے دکھوں کا مداوع کرنا ہو، جس نے اپنی تکلیف کا علاج کرنا ہو، تو پھر اسے کرنا کیا چاہیے؟ رب کی طرف چلے جانا چاہیے، صبح کے وقت بھی مسجد آنا چاہیے، شام کے وقت بھی مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ تو جب ایک بندہ مومن صبح شام اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے، رب اس کا میزبان ہوتا ہے، تو پھر رب کائنات اپنی ذات کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن مہمان بن کے کچھ مانگے، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کے سارے افراد اکٹھے ہو کر اگر میری بارگاہ سے اپنی اپنی طلب کے مطابق، ضرورت اور ڈیمانڈ کے مطابق میری بارگاہ سے مانگ لیں، طلب کریں، اور میں ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر دوں، تو رب کائنات فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈال کے باہر نکال لی جائے۔ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہو سکتی، اگر ساری انسانیت مانگے، سارے لوگ مجھ سے مانگیں، اور میں انہیں ان کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، ان کی ضرورت اور نیسیسٹی کے مطابق جو انہیں عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں ذرہ بھر کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب انسان صبح مسجد میں آتا ہے اور شام کو بھی جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، تو پھر رب بندے کا میزبان ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق جو ہے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم قیامت جب سورج انتہائی قریب ہوگا اور کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، سائبان اور شیڈو نصیب نہیں ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جنہیں رب کائنات اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کر دے گا۔ 7 خوش نصیبوں کو خالق کائنات اپنے عرش کے نیچے بلائے گا، تپتی ہوئی زمین اور کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر جب ہر طرف العطش العطش، پیاس پیاس اور پانی پانی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور کسی کو پانی بھی حوض کوثر کے سوا نصیب نہیں ہوگا، تو اس وقت رب کائنات 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ارشاد ہوگا ان کو پکڑ کے لاؤ، آج رب انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا، آج رب کائنات انہیں اپنے عرش کے
گھنے اور گہرے اور گوڑے سائے کے نیچے رکھے گا۔ 7 خوش نصیبوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلا وہ امام حکمران عادل جو انصاف کرنے والا ہو، ایسا حکمران جس نے کبھی بھی نا انصافی نہ کی ہو، بے انصافی اس نے کبھی نہ کی ہو، ہمیشہ اس نے رعایا کے اندر عدل کو رواج دیا ہو، انصاف کو جاری کیا ہو۔ وہ عادل حکمران، وہ عادل بادشاہ بھی قیامت کے دن رب کے عرش کے نیچے ہوگا، اسے بھی وہاں جگہ عطا کر دی جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، جس شخص کی جوانی کی ابتدا اللہ کی بندگی سے ہو رہی ہو، رب کی بارگاہ میں سجدوں سے ہو رہی ہو، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے ہو رہی ہو، نیکی کی طرف زیادہ تگودو کرنے سے ہو رہی ہو، اس کی جوانی گناہوں سے بچی ہوئی ہو، دامن اس کا صاف شفاف ہو، گناہوں سے لتھڑا ہوا نہ ہو، جوانی منزہ اور پاک صاف ہو، ایسا جوان بھی قیامت کے دن رب کے عرش کے نیچے جائے گا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دیا ہو، اپنے آپ کو وقف کر لیا ہو کہ میں نے رب کی بندگی کرنی ہے۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چٹی چادر بملا والی تے داغ نہ لاوی جنیا، حشر دیاڑے پھر آکسیں ہائے ربا کی بنیا۔ کہ آج اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو بچائے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، سیاہ کاریوں سے بچا لے، تو یوم قیامت رب اسے بھی بلائے گا، اس خوش نصیب جوان کو میرے عرش کے نیچے لے آؤ۔ اور تیسرا شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہے، جو مسجد سے باہر بھی جائے تو باہر دل نہ لگے، دل کے اندر ہمہ وقت خیال ہو کہ کب نماز کا وقت آئے میں دوڑ کے جاؤں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، میں جلدی جلدی جاؤں رب کی بارگاہ کی طرف۔ ہمہ وقت اس کے دل کے اندر یہ کھٹکا اور خیال لگا رہے، کہیں میری نماز نہ رہ جائے، کہیں بازار کے اندر جا کے میں مصروف ہو جاؤں تو میرا سجدہ نہ رہ جائے، کہیں دوستوں کی محفل کے اندر جاؤں تو رب کی یاد اور حاضری نہ رہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہ رہ جائے، تو اس کا دل ہمہ وقت مسجد کے ساتھ لگا رہے۔ ایسا خوش نصیب بھی یوم قیامت رب کے عرش کے نیچے ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اس سے جیسے مچھلی کے اندر سکون ملتا ہے، مومن جب مسجد کے اندر آ جائے تو اسے بھی اطمینان اور سکون یہاں ملتا ہے۔ اور منافق میرے آقا فرماتے مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر، قید خانے کے اندر بند ہو، وہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے کہ کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تو منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آتا ہے جلدی جلدی آتا ہے اور کوشش کرتا ہے جلدی جلدی بھاگ جاؤں، باہر میرا فلاں کام پڑا ہے، فلاں میری ضرورت پڑی ہے، فلاں میں نے دھندا چھیڑنا ہے، وہ پڑا ہے، تو جلدی جلدی آیا اور جلدی جلدی دوڑ گیا۔ مومن وہ ہے جو جلدی آتا ہے لیکن پھر رب کے گھر سے باہر نہیں جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندے نے سرکار کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ٹھونگوں والی نماز رب کو نہیں چاہیے۔ کوئی شخص دوڑا دوڑا آتا ہے، جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، رکوع سجود اور دیگر ارکان کو تعدیل کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا، بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور جناب 2 منٹ لگائے، نماز پڑھی اور واپس چلا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسی ونگار والی نماز، ٹھونگوں والی نماز، ٹھک ٹھک والی نماز رب کو پسند نہیں ہے۔ نماز وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو پورے اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ اور دل جمی اور دل لگی کے ساتھ ادا کی جائے، پھر وہ سجدے بندے کے لیے یوم قیامت نور بنتے جائیں گے، وہ سجدے بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نجات کا ذریعہ بنتے جائیں گے۔ تو انسان جب مسجد کے اندر آئے تو مکمل اطمینان کے ساتھ آئے، مسجد کے اندر جتنی دیر بیٹھا رہے اتنی دیر تک اپنے رب کی طرف انسان متوجہ رہے، دنیا کی باتوں سے، دنیا کے معاملات سے انسان بچا رہے۔ اور فرمایا چوتھا شخص وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت میں دوست بنے ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں
اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہوں، جن کا تعلق ایک دوسرے سے دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، روپے پیسے کے لالچ میں نہ ہو، یا کسی منصب کی طلب اور جاہ کے لیے نہ ہو، کسی منصب کے حصول اور طلب کے لیے، جاہ و جلال کے طلب کے لیے نہ ہو، فقط آنا جانا ایک دوسرے کے پاس اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو، تو ایسے خوش نصیبوں کو بھی یوم قیامت رب کائنات بلا کے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ تمہاری نیت فقط خدا کے لیے تھی، آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہوں۔ اور میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا کہ آج کل کے کتنے یہ سیاسی اور پولیٹیکل ریلیشن شپ چلتی ہے لوگوں کی، کتنی پارٹی بازیاں چلتی ہیں فقط کس لیے؟ کسی نے سولنگ لگوانا ہوتا ہے، کسی نے بجلی کا پول اور کھمبا لگوانا ہوتا ہے، کسی نے بیٹے کو نوکری دلوانی ہوتی ہے، کسی نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز طلب کرنی ہوتی ہے، اور لوگ کتنے بھاگ بھاگ کے سیاسی ڈیروں پہ جاتے ہیں، سیاسی اکھاڑوں کے اندر روپے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب وہ اپنے کینڈیڈیٹ اور امیدوار کے سامنے اچھل اچھل کے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کی کمپین کا حصہ ہوں، میں آپ کی پارٹی اور آپ کے ونگ کا حصہ بن گیا ہوں۔ تو یہ تعلق کس لیے؟ فقط دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی ضروریات کے لیے تعلق ہے، اور یہ تعلق کسی کام کا نہیں ہے سوائے دنیاوی کسی غرض کے پورا ہونے کے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کا تعلق فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو، مال کے کائنات کے پیار اور عشق کے لیے تعلق ہو، تو ایسا تعلق اور رشتہ جو للہ فی اللہ ہو، کوئی اس کی اور غرض نہ ہو، وہ رشتہ وہ تعلق بھی یوم قیامت رب کے عرش کے نیچے جگہ کا باعث بن جائے گا، سائے کا باعث بنے گا۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تعلق کس سے کس لیے بنا رہے ہیں؟ کیا بس سیاسی معاملات کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے، کسی کی نظر میں آنے کے لیے بنا رہے؟ تعلق کو ڈیولپ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، اس کو سپانسر کر رہے ہیں، پیسے پہ پیسہ لگا رہے ہیں، اشتہاروں پہ اشتہار بنا کے اپنے فوٹو تھپوا رہے ہیں، یقین مانیے ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے گا یہ تعلق یوم قیامت۔ بلا بلا کے کینڈیڈیٹ کی پارٹیز کی جا رہی ہوتی، انواع اقسام کے کھانے کھلا رہے جا رہے، دنیا کمال دنیا میں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ یوم قیامت وہ رشتہ کام آئے گا جس رشتے میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، اللہ کی محبت شامل ہوگی، رب کائنات کا پیار شامل ہوگا۔ وہ تعلق یوم قیامت رائے گا نہیں جائے گا، وہ بندے کو رب کے عرش کے نیچے لے جائے گا۔ تو ایسا تعلق بنائیے جو وہاں کام آنے والا ہو، جو وہاں آپ کی اور میری نجات اور میری شفاعت کا ذریعہ بننے والا ہو۔ یہ تعلق نہ بناتے پھریں کہ کوئی جناب نوکری مل جائے گی یا ہمیں کوئی بڑا مرتبہ اور مقام مل جائے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے نا قرآن کے اندر، اکڑ اکڑ کے نہ چل، کیا تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر لے گا، زمین کو پھاڑ لے گا جو اکڑ کے چلے گا، جو تجھے اونچا مرتبہ مل جائے گا تو کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو تو الٹا ٹیڑھا اور سیدھا میدھا کر رہا ہے، باقیوں کے اوپر تیرا امپریشن امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑ سکتا۔ فرمایا عاجزی سے رہے، جھک کے رہے، اللہ کو مد نظر رکھیے، رب کائنات کی رضا کو مد نظر رکھیے۔ جب اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے تو رب بھی آپ کو مد نظر رکھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے معاملات جو بندوں کے ذمے ہیں تمہارے ذمے، تم ان کی حفاظت کرو۔ جب تم اللہ کے حقوق کو پورا کرو گے، فرائض کو پورا کرو گے، اللہ کی طرف سے تمہیں تفویض کی گئی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز کو پورا کرو گے، تو پھر یاد رکھو جو تمہارے فرائض اور تمہاری ذمہ داریاں رب کے ہاں ہے نا، رب خود بخود انہیں پورا کرتا جائے گا۔ تم اللہ کی معاملات کو پورا کرو، رب تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جو بندگی، عبادات اور زندگی کو سیدھے راستے کے مطابق گزارنے کی ڈیمانڈ آپ سے اور مجھ سے کی گئی ہے، اگر وہ ڈیمانڈ پوری ہم کر دیں، ان فرائض اور واجبات کو پورا ہم کر دیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر تمہیں اللہ کے بارے میں کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے، وہ تمہارے کام خود بخود ہی کرتا جائے گا، وہ تمہاری ذمہ داریاں ضروریات اپنے کرم سے خود بخود ہی پوری کرتا جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ میرے بندے کو یہ ضرورت ہے،
میرا بندہ اس چیز کا محتاج ہے، تو دنیا کی نظروں میں نہ آؤ، دنیا کے وڈیروں اور یہاں کے بڑے لوگوں کی نظروں میں نہ آؤ، اپنے رب کی نظر میں آؤ، رب کی نظر میں آؤ، رب کے کرم اور نگاہ کے اندر آؤ۔ جب رب کی نگاہ کے اندر، قدرت کی نگاہ کے اندر آ جاؤ گے، وہ دنیا کے سارے معاملات ہی آسان کر دے گا۔ تو فرمایا تعلق ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پانچواں شخص میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، جہاں کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس کی خبر رکھنے والا بھی نہ ہو، وہ وہاں بیٹھا ہو تنہائی میں اور اپنے رب کو یاد کرے، اور اس کی یاد میں اتنا مست ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ جائیں، اللہ کی محبت میں اس کے نینوں سے، اس کی آنکھوں سے وہ سیل رواں ہو جائے، آنسو بہنے لگ جائیں، تو ایسا خوش نصیب بندہ جو تنہائیوں میں بیٹھ کے مولا کو یاد کرے، رب کائنات اسے یوم قیامت تنہا نہیں چھوڑے گا، اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کے گرے ہوئے موتیوں اور آنسوؤں کی وہ لاج رکھ لے گا، اس کے آنکھوں سے بہنے والے تنہائی آسولیشن کے اندر، سولیٹری کے اندر نکلنے والے آنسوؤں کی لاج وہ یوم قیامت رکھے گا۔ کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، وہ تو جانتا ہے نا میرے عشق میں تنہا بیٹھ کے رونے والا ہے، میری محبت اور میری یاد میں بیٹھ کے یہ بندہ رونے والا ہے، یہ آنسو بہاتا رہا میری یاد کے اندر، آج میں یوم قیامت اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، فرشتوں اس خوش نصیب کو لاؤ، میرے عرش کے نیچے جگہ دے دو، میرے عرش کے نیچے اسے بھی جگہ دو، آج جہاں کسی کو کوئی جگہ اور نصیب نہیں ہے، رات اور سکون والی، تو جن کی آنکھ روتی دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، کہ گوشہ تنہائی اور بندہ اور بندے کا خدا ہو، لین اپنے رب سے ملی ہو، رابطہ اپنے مولا سے بحال ہو چکا ہو، بندہ دنیا ساری کو پیچھے چھوڑ چکا ہو، سارے لوگوں سے اپنا دامن بچا کے، ذہن خالی کر کے، قلب خالی کر کے، بس مسجد کے کسی گوشے میں تنہا بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو، اپنے مولا سے اپنے دل کی دہائی اس کے سامنے پیش کر رہا ہو، اور کہہ رہا ہو کہ اب تو آجا، کہ اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا اب دل سے رخصت ہو گئی، کہ میں فقط مولا یہ دل لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے پیار میں اپنا دل لے کے آیا ہوں اور تجھے یاد کر رہا ہوں، تو ایسے تنہائی کے اندر رونے والوں کو بھی رب عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور چھٹا شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کسی جوان اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، زنا کی دعوت دی ہو، اسے اپنی طرف کسی عورت نے بلایا ہو اور سارے گناہ کے مواقع بھی میسر کر دیے ہوں، اور اسے دعوت نظارہ اور دعوت گناہ دی ہو، اور وہ شخص ڈر جائے اور کہے کہ نہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر گیا ہو اور عورت کی طرف نہ گیا ہو، اپنے دامن کو اس نے بچا لیا ہو، اپنے دامن عمل پہ اس نے زنا کا داغ نہ لگنے دیا ہو، بدکاری کا دھبا نہ لگنے دیا ہو، اللہ کا خوف اس کے دماغ اور دل میں آ گیا ہو اور اپنے آپ کو بچا کے بھاگ گیا ہو، فرمایا یوم قیامت ایسا خوش نصیب بھی رب کا مہمان بن جائے گا۔ ایسا جوان جس کو خوبصورت عورت دعوت دے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے جب زلیخا نے آپ کو 7 کمروں کے اندر بند کر لیا تھا اور دعوت گناہ دی تھی، تو آپ اللہ پہ توکل کر کے بھاگے تھے، حالانکہ 7 دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی دوڑتے گئے، رب کی قدرت سے سارے دروازے ہی کھلتے گئے، سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب آپ کا دامن عفت محفوظ رہا تو آپ نے قرآن کے اندر، رب نے بھی اس واقعے کو بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنی پاکیزگی اور اپنی بڑائی پاکی بیان نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو نہیں بچاتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس تو ہمیشہ ایسے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، بچتا وہ ہے جس پہ رب کائنات کا کرم ہو جاتا ہے۔
جس پہ اللہ کا فضل اور رحم اور رب کا کرم ہو جائے وہ بچ جاتا ہے۔ اگر میں آج 7 تالوں سے 7 کمروں کے اندر سے نکل کے باہر آیا ہوں، وہاں گناہ سے بچ کے میں باہر آیا ہوں، تو رحمہ ربی ہوا ہے، یہ مجھ پہ میرے رب کا کرم اور فضل رحم ہوا ہے۔ اگر رب کا کرم مجھ پہ نہ ہوتا تو میرا نفس گناہ کی طرف مجھے لے جاتا، میرا نفس مجھے بدکاری اور زنا کی طرف لے کے جاتا، غلط قدم کی طرف لے جاتا۔ تو بچانے والا رب ہے۔ تو فرمایا جس شخص کو کوئی خوبصورت عورت، معجبی عورت، حسن و جمال والی عورت اپنی طرف بلائے کہ آؤ گناہ کر لیں، اور وہ ڈر جائے نہ میں تیری طرف نہیں جاؤں گا، میں تو اپنے رب کی طرف جاؤں گا، میں اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے آپ کو گناہ کے اندر ملوث نہیں کروں گا، تو ایسا خوش نصیب بندہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مہمان ہو جائے گا۔ اور آج سوچئے، اس حدیث پاک کے حصے کو سامنے رکھیے اور اپنے اور اس وقت کے دور کے مطابق سوچئے کہاں کہاں نہیں لوگ گناہ کی طرف بھاگ رہے، دن رات لوگ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا مس یوز کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں نہیں ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا، کہاں کہاں ننگی عورتوں کے گانے نہیں بھر کے اپنے اور فلمیں بھر کے اپنے موبائل کے اندر نہیں رکھی ہوئی، اپنی ڈیوائسوں کو فالو نہیں کیا ہوا۔ اور ویسے بھی پاکستانی قوم تو غالباً پہلے یا دوسرے نمبر پہ، میں نے یہ ریسرچ بھی پڑھی، سروے بھی، کہ دنیا کے اندر اگر ان سوشل میڈیا اور آئی ٹی کا اگر سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی انسان وہ پازیٹیو چیز لے ہی نہیں رہا، فائدہ لے ہی نہیں رہا کہ یہ میرے لیے کیا، کس لیے سہولت بنائی گئی ہے۔ پاکستانی تو موبائل کا استعمال ہی عورتوں کو دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، پورن ویڈیو دیکھنے کے لیے، پورنوگرافی کے شوقین ہو گئے، ننگی سین اور ننگی باتوں کو دیکھنے کے لیے صبح شام اور رات اور دن رات موبائل کے اندر لگے پڑے۔ ماں باپ پریشان ہیں، بیٹے کی فیسیں بڑی بڑھ رہے ہیں، بیٹا رزلٹ نہیں دے رہا، وہ ہمارے مطلوبہ نمبر نہیں آ رہے، بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، بیٹی مان نہیں رہی ہے، بیٹی مقابلے پہ آ کے کھڑی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں اپنا مستقبل خود سلیکٹ کروں گی۔ باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، بیٹا ہے تو وہ مانتا نہیں، ماں نے کوئی تعلیم یافتہ سگڑ اور باحیا بہو ڈھونڈی ہے، بیٹا کسی بازارو عورت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بیٹا کسی طائفہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی جہاں باپ اور ماں کہہ رہے ہیں، شادی تو میں نے پتہ نہیں کہاں سے وہ میرا فون پہ کانٹیکٹ ہوا تھا، میری تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کی عہد و پیمان اور باتیں ہو چکی ہیں، میں نے شادی اس سے کرنی ہے۔ باپ روتا پھر رہا ہے، ماں روتی پھر رہی ہے، ہم نے لاکھوں روپے لگا دیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، سکولوں کی فیسیں ہم نے بھری ہیں، کالجز کی، یونیورسٹیز کی فیسیں بھر بھر کے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اور جب رزلٹ کا وقت آیا، آؤٹ کم کا وقت آیا، بیٹا بھی چھوڑ گیا، بیٹی بھی چھوڑ گئی، باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ تو ہماری قوم تو اس سوشل میڈیا کو، سائٹس کو، موبائل کو، دیگر ذرائع کو اتنا غلط استعمال کر رہی ہے، اتنا مس یوز کر رہی ہے کہ دنیا والے بھی حیران ہیں، اللہ جانے پاکستانی کرتے کیا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے کمرے میں نہ جانے کیا چل رہا ہے، بیٹی کے ہاتھ میں کیا تھما دیا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں کیا تھما دیا ہے، باپ کسی اور نکر میں لگ کے اپنے گناہوں کی منزلیں طے کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، بیوی کسی اور کمرے میں پڑی ہے، اور پورا گھر برباد ہو چکا ہے، اور اس چیز کی طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ جو مرض لگا کہاں سے ہے، مرض لگا کہاں سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل عورت میں سے برباد ہوئے تھے، عورت ایک فتنہ ہے، میری امت کے لوگوں عورت کے فتنے سے بچ جانا، عورت کے فتنے سے بچ جانا۔ اور خدا جانتا ہے عجب رسمیں الٹی آ گئی ہیں، اللہ نے تو کہا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرنا ہے تو 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، نکاح کی طرف نہیں جائیں گے، نکاح کی طرف بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، نکاح کی طرف اپنوں کو نہیں جانے دیں گے، اور گرل فرینڈ چاہے درجن بھر بنا رکھی ہوں، ناجائز تعلقات چاہے درجن بھر عورتوں سے قائم کر رکھے ہوں،
باپ بھی گوارا کر لے گا، فیملی اور خاندان والے بھی گوارا کر لیں گی، وائف بھی، بیوی بھی گوارا کر لے گی، اور جو جائز کام ہے اس کی طرف جانے کو نہیں دیتا۔ رب جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں الاؤ پرمیٹڈ کر رہا ہوں، تم 2 سے کر سکتے ہو نکاح، لیکن زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا، 3 بیویاں لے لو لیکن حرام کے قریب نہیں جانا، ضرورت ہے تو 4 سے ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ لو، لیکن رکھو لیگلی طور پہ، ان لیگلی نہ رکھو، جائز رکھو، ناجائز نہ رکھو۔ اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ایک سے دوسرا نکاح نہیں کرنے دیں گے، اور گرل فرینڈز جو ہیں وہ چاہے درجن بھر ہوں، ادھر حرام میں لگا رہے بندہ، ان پہ پیسہ لٹاتا رہے، شرابیں پیتا پھرے، جنسی خواہشات کو پورا کرتا پھرے، گھر والے بھی بڑے خوش ہیں، فیملی والے، خاندان والے بھی بڑے خوش ہیں، نہیں بیوی ایک ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹا کام چلتا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو حسن و جمال والی عورت، عام عورت بھی نہیں، وہ گناہ کی دعوت دے اور بندہ پھر رب سے ڈر جائے، اپنے مالک سے ڈر جائے، میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، میں رب کی طرف جاؤں گا، تو وہ بندہ بھی خوش نصیب ایسا ہے جسے رب عرش کے نیچے بلائے گا، تو یہاں ٹھہر، تو میرے عرش کے نیچے آ، کہ تو نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا، تیرے پاس سارے سورسز اور ذرائع تھے، ریسورسز بھی تھے، ہر چیز تیرے پاس اویل تھی، لیکن تو نے میری خاطر اپنے دامن کو بچا لیا تھا۔ آج میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دے دوں گا۔ اور اگلا شخص میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی غریب کو صدقہ دیا ہو، اللہ کے راستے میں مال دیا ہو، اور اتنی پوشیدگی کے ساتھ دیا ہو کہ ایک ہاتھ نے دیا ہو تو دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، چھپا کے صدقہ دیا ہو، لک لک کے صدقہ دیا ہو، کوئی دیکھے نہیں، کوئی دنیا والا میری اس محبت کو دیکھ نہ لے، میرے صدقے اور خیرات کو دیکھ نہ لے، ان سے چھپے، ان سے بچے، ایسا بندہ بھی اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، جو چھپ چھپ کے غریبوں سے تعاون کرتا ہے، جو چھپ چھپ کے اللہ کے راستے میں مال محنتوں سے کمایا ہوا دیتا ہے، کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا۔ تو فرمایا وہ خوش نصیب شخص جو پوشیدہ صدقہ دے، وہ بھی رب کا قیامت کے دن مہمان ہو جائے گا، وہ بھی رب کا مہمان ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 نماز کا اجر ملتا ہے، اور اگر چل کے وہ بندہ اپنے محلے یا قبیلے کی مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں 1 نماز کا درجہ رب 25 نمازوں کے برابر کر دیتا ہے، اسے 25 نمازوں جتنا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر شخص کسی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو رب کائنات اسے 1 کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا اجر، 1 سجدے کے بدلے 500 سجدے، 1 قیام کے بدلے 500 قیام، 1 رکوع کے بدلے 500 رکوع، 1 نماز کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی میں 1 نماز ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور میری مسجد میں بھی اگر آ کے 1 نماز ادا کی جائے رب کائنات 50,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر جا کے جو شخص 1 نماز بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھتا ہے، رب کے گھر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے 1 نماز پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں 1 نماز کے بدلے رب 1 لاکھ کا ثواب عطا کر دیتا ہے، 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور انسان جتنا دور سے چل کر مسجد میں آئے، اس دور کی مسافت کا ثواب بھی رب اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسجد نبوی شریف کے دائیں بائیں سراؤنڈنگ میں کچھ پلاٹس خالی ہوئے تو بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، وہ دوڑے دوڑے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ دور والے مکان اور پلاٹ بیچ کے بنا مسجد کے قریب نہ آ جائیں، مسجد کے پاس آ جائیں۔ حضور بڑی دور سے آتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، سفر زیادہ ہے، بارش بھی ہوتی ہے، راستہ بھی خراب ہو جاتا ہے،
تو اب کچھ یہاں رقبہ جو ہے وہ بک رہا ہے، سیل ہو رہا ہے. تو حضور اگر آپ اجازت بخشے تو ہم مسجد کے قریب آ جائیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بنو سلمہ رہنے دو، تمہارے مکان وہاں ہی اچھے ہیں کہ تم دور سے چل کر اللہ کے گھر میں آتے ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو. تو آپ نے فرمایا تم جتنے بھی قدم چل کے آؤ گے نا، ہر قدم کے بدلے رب ایک ایک نیکی تمہیں عطا کرتا جائے گا. جتنا زیادہ مشقت اور سفر طے کر کے آؤ گے، رب کائنات تمہیں اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا، رب کائنات ثواب بھی اتنا زیادہ عطا کرے گا. تو قریب کے مکان نہ خریدو، دور ہی رہ جاؤ. تو جتنا دور سے چل کے آؤ گے ثواب زیادہ ہی پاتے جاؤ گے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب دنیا والے گناہ کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو مجھے جلال اور غضب آ جاتا ہے، اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں انہیں 1 منٹ میں فنا کر دوں، 1 منٹ میں ملیا میٹ کر دوں. لیکن میری نظر پھر چلی جاتی ہے مسجدوں کی طرف، میری نظر جاتی ہے ان مسجدوں کی طرف، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے نظر آ جاتے ہیں جو میرا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے بخشش بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں جب انہیں مسجدوں کے اندر بیٹھنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے، میرا جلال کمال میں بدل جاتا ہے. پھر مجھے شرم آتی ہے، پھر میں ان مسجدوں کے اندر بیٹھنے والوں کے صدقے سے باقیوں کو بھی بخش دیتا ہوں، باقیوں پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتا، انہیں مبتلا عذاب نہیں کرتا. کن کی وجہ سے؟ ان خوش نصیبوں کی وجہ سے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، جو مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے طفیل، ان کے توسل سے، ان کی وجہ سے رب کائنات بازاروں کے اندر بیٹھے ہوں لوگوں کے اوپر بھی کرم کرتا ہے، دکانوں کو سجا کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ان کے صدقے برستی ہے. گھروں کے اندر سکون کرنے والے اور رب کی بارگاہ میں نہ آنے والوں پہ کرم اور فضل بھی مسجدوں کے اندر آنے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے مجھے جلال بڑا آتا ہے، غضب بڑا آتا ہے کہ میں ان کی اوقات کیا، ان کی جرت کیا کہ میرا دیو اور رزق کھا کے میری بارگاہ میں نہیں آتے، میری حاضری نہیں بھرتے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے. میں نے 1 منٹ میں فنا اور برباد کر دوں. لیکن میں پھر دیکھتا ہوں کوئی بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی اور ساروں کے لیے بھی طلب کر رہا، مغفرت طلب کر رہا ہے، رزق اور عافیت اور خیر مانگ رہا ہوتا ہے. پھر مجھے شرم آتی ہے، میں انہیں نہیں دیکھتا، میں مسجد والوں کو دیکھتا ہوں، میں یہاں آنے والوں کو دیکھتا ہوں، پھر ان کے صدقے ان پہ بھی کرم کر دیتا ہوں. تو بہرحال ان کی وجہ سے رب کائنات عذاب جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، یہ اندھیرے یوم قیامت نور کامل بن جائیں گے. جو اندھیروں میں چل کے، جو پھسلتے ہوئے، گرتے گراتے جو اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچتے، فرمایا ادھر دنیا میں تو وہ اندھیروں میں آتے ہیں، یہ اندھیرا قیامت کے دن نور بن جائے گا، اور یہ نور انہیں قیامت کے اندھیروں سے نکال کر، کتنا اندھیرا جہاں انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا، وہ مسجدوں کی طرف چلنے والے اندھیرے یوم قیامت نور بنیں گے، اور وہ نور انہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، جنت تک پہنچا کے واپس آئے گا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات عشاء کے وقت اندھیرے میں مسجد کی طرف آتے ہیں، جو پچھلی رات کے وقت جب سارے سوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، محو استراحت، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ عاشق چپکے سے اٹھتے ہیں اور رب کے گھر میں آ جاتے ہیں، آ کے اس کی بارگاہ میں بندگی کرنے لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کا اندھیرا یوم قیامت اندھیرا نہیں رہے گا، اور گھروں میں بلب جلا کے اور جلا کے بیٹھنے والوں کی روشنی یوم قیامت اندھیرا بن جائے گی. کمروں کے اندر بتیاں جلا کے بیٹھنے والے اور مسجد میں نہ آنے والوں کا نور، دنیا کا نور، ادھر اندھیرا بن جائے گا، کچھ بھی سجائی نہیں دے گا آگے چلنے کے لیے. آگے قدم کیسے اٹھائے، اتنا اندھیرا ہے، اپنا ہاتھ ہی دکھائی نہیں دیتا.
تو یہاں کی روشنی وہاں اندھیرا، اور یہاں کا اندھیرا وہاں کی روشنی، یہاں کی روشنیاں وہاں اندھیرے بن جائیں گے۔ تو اللہ کے گھر کی طرف آنا چاہیے، رب کی بارگاہ کی طرف آنا چاہیے، اپنے دل کو مسجد سے لگانا چاہیے، اللہ کے گھر کو آباد رکھنا چاہیے، مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا روپے پیسہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا چاہیے، شوق کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ایک گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بنایا، اتنا پیسہ یا فنڈ دیا کہ ایک کبوتر کے گھونسلے جتنی مسجد بن گئی، اس کا حصہ تعمیر ہو گیا، اس اتنے گھونسلے کے حصے کے بدلے رب کائنات اس بندے کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت کے اندر عالی شان محل بنائے گا۔ تو دائیں بائیں روپے پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے گھر کی مدد کیجئے، اللہ کے گھر کی خدمت کیجئے۔ اپنے مکان سے پہلے رب کا مکان بنانا چاہیے، اپنے گھر سے پہلے رب کا گھر بنانا چاہیے، کیوں؟ وہ تو برباد اور فنا ہو جائے گا، یہ باقی رہے گا، وہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، اور یہاں اس مسجد پہ یا کسی بھی اللہ کے گھر پہ خرچ کیا ہوا پیسہ تمہیں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ۔ فرمایا مسجدیں فقط ایمان والے ہی بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دل بھی اپنے گھر کے ساتھ لگائے، آمین بجاہ نبی الامین۔